کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس بوڑھے کا جو درد تھا وہ اپنا ایک درد بیان کر رہا تھا اور یہ نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج میرے پاس وہ جوانی کی دولت ختم ہو چکی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر ایک آہ سر دلے پر درد سے کھینچی اور کہا افسوس صد افسوس میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی تھے۔ میں نے جوانی کی ناقدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئے۔ اللہ اللہ۔ اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا، کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا۔ جتنے بوڑھے ہیں اب کسی سے بھی پوچھیں گے تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میں عبادت نہیں کروں گا۔ اس کی خواہش بھی اب یہی ہوتی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے میرے پاس، لیکن مجبور ہے۔ اس کے ساتھ آزمائشیں ہیں، طرح طرح کی بیماری اسے گھیر لیتی ہے۔ کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کسی کا شوگر کی بیماری میں کوئی بھی مبتلا ہو گیا ہے، طرح طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا اب جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا، صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا، کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا، لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ ضعیف العمر یعنی وہ بوڑھے شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا بیٹا اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے تم ابھی جوان ہو۔ اس نے کہا بیٹا تم ابھی جوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس جوانی سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ، کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکا دو، ورنہ یاد رکھو میری طرح بڑھاپے میں اپنی جوانی کو تلاش کرتے اللہ کتنا پیارا جواب دیا پیارے اسلامی بھائی۔ پھر مزید اس نے فرمایا کہ پھر حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا، کفے افسوس ملتے رہو گے لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا کہ بچپن کھیت میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، اور بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ اس مشفقانہ اور ناصحانہ اندازی گفتگو اور